السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس کیو کے اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ریاض سے موصولہ خبر کے مطابق سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین بحران پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ سعودی ولیعہد نے روس اور یوکرین تنازع کے پرامن حل اور مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کی حمایت کا اعادہ کیا۔ یوکرینی صدر نے امن کے فروغ میں سعودی عرب کے کردار کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ مونٹانا کے کیلیسپیل سٹی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران ایک چھوٹا طیارہ کھڑے ہوئے جہاز سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے میں سوار 4 افراد محفوظ باہر نکل آئے، جن میں سے 2 کو معمولی چوٹیں آئیں اور موقع پر ہی طبی امداد دی گئی۔ آگ تیزی سے گھاس والے علاقے تک پھیل گئی، تاہم ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے شعلوں پر قابو پا لیا۔ اسلام آباد سے خبر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 9 مئی 2023 کے واقعات سے متعلق 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے بعض تبصروں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ضمانت کیس میں حتمی رائے دینا مناسب نہیں، کیونکہ اس سے کسی فریق کا مقدمہ متاثر ہو سکتا ہے۔ عدالت نے وکلاء کو آئندہ سماعت تک قانونی نکات پر تیاری کرنے کی ہدایت دی اور پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کیا۔ سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ امریکی ریاست پینسلوانیا کے پیٹسبرگ کے قریب یو ایس اسٹیل کلیئرٹن پلانٹ میں پیر کی صبح زوردار دھماکہ ہوا۔ 2 افراد کی موت واقع ہوئی اور کم از کم 10 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق پہلا دھماکہ شدید نوعیت کا تھا، جس کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا، مگر اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ مرنے والوں میں 29 سالہ تھوموتی کوئن کی شناخت ہوئی، جبکہ ایک کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ زخمیوں میں سے 5 کی حالت نازک ہے، لیکن مستحکم بتائی جا رہی ہے اور حادثے کی تحقیقات جاری ہے۔ ممبئی سے خبر ہے کہ سی بی آئی نے صنعت کار انل امبانی کی وہ درخواست مسترد کر دی ہے جس میں انہوں نے یس بینک میں سرمایہ کاری سے متعلق الزامات کے تسویے کی کوشش کی تھی۔ یہ معاملہ 2016 سے 2019 کے دوران ریلائنس میوچل فنڈ کی جانب سے یس بینک کے اضافی بانڈز میں کی گئی 2150 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے متعلق ہے، جو 2020 میں بینک کے دیوالیہ ہونے پر رائٹ آف کر دی گئی تھی۔ سی بی آئی کا کہنا ہے کہ یہ سرمایہ کاری یس بینک سے انل امبانی گروپ کی دیگر کمپنیوں کو دیے گئے قرضوں کے بدلے میں کی گئی، جس سے سرمایہ کاروں کو 1828 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ ای ڈی کی اس معاملے میں تحقیقات جاری ہے، جبکہ امبانی پر کم از کم 1828 کروڑ روپے جرمانے کا امکان ہے۔ فتح پور کا یہ واقعہ بہت سنجیدہ اور تشویشناک پیغام دے رہا ہے کہ فرقہ وارانہ منافرت کس تیزی سے سماج میں پھیل رہی ہے۔ 200 سال پرانی مزار کو توڑ پھوڑ کر شیو مندر قرار دینا نہ صرف تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے، بلکہ ملک کے سیکولر ڈھانچے پر براہ راست حملہ ہے۔ پولیس کی موجودگی میں یہ سب ہونا اداروں کی کمزوری یا ممکنہ چشم پوشی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حالانکہ بعد میں مقدمات درج ہوئے اور گرفتاریاں شروع ہوئی۔ یہ وقت ہے کہ حکومت اور عوام دونوں مل کر ایسے عناصر کو روکیں جو نفرت کو ہوا دے کر جمہوری ہم آہنگی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نئی دہلی سے خبر ہے کہ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ نئے انکم ٹیکس ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ ہی ایک معلوماتی کتابچہ جاری کیا جائے گا تاکہ ٹیکس دہندگان اور پیشہ ور افراد آسانی سے اس پر عمل کر سکیں۔ وہ راجیہ سبھا میں انکم ٹیکس بل 2025 اور ٹیکسیشن لا ترمیمی بل 2025 پر بحث کا جواب دے رہی تھی۔ سیتارمن کے مطابق نیا انکم ٹیکس بل ایک تاریخی قدم ہے۔ حیدرآباد میں ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے افسران نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے 13.3 کلو ہائیڈرو گانجا برآمد کر لیا، جس کی مالیت تقریباً 13 کروڑ 30 لاکھ روپے بتائی گئی۔ یہ منشیات ایک بھارتی خاتون مسافر کے سامان سے ملی جو 11 اگست 2025 کو بینکاک سے حیدرآباد پہنچی تھی۔ چیک ان بیگیج کی تلاشی کے دوران 20 پیکٹ برآمد ہوئے، جن میں موجود سبز رنگ کی لوتھڑ دار چیز کا ٹیسٹ کرنے پر یہ گانجا ثابت ہوا۔ حکام نے ملزمہ کو این ڈی پی ایس ایکٹ 1985 کے تحت گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔
حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک میں آج ورلڈ ایلیفنٹ ڈے کے موقع پر ہاتھیوں کے لیے شاندار جمبو دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر 3 مادہ ہاتھی وناجا، آشا اور سیتا کو عام انکلوز سے نکال کر تقریباً 3 کلومیٹر تک چڑیا گھر میں گھمایا گیا۔ بعد ازاں چاروں ہاتھیوں وناجا، آشا، سیتا اور وجو کو خصوصی ضیافت دی گئی۔ ضیافت میں ترکاری، پھل اور 5 کلو وزنی خصوصی کیک شامل تھا جو پکے چاول، راگی، پھل اور سبزیوں سے تیار کیا گیا تھا۔ حیدرآباد کے چندہ نگر علاقے میں دن دہاڑے چوری کی سنسنی خیز واردات پیش آئی۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 5 نقاب پوش منگل کی صبح خزانہ جیولری شو روم میں گھس آئے اور شو روم کھلتے ہی چند منٹوں میں سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ کے اینٹی کرپشن بیورو نے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے 3 سرکاری اہلکاروں اور ایک نجی شخص کو رشوت لینے کے الزام میں پکڑ لیا۔ وقار ضلع کلکٹر آفس کی جونیئر اسسٹنٹ سجاتا کو 15,000 روپے رشوت دیتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جو شکایت کنندہ کی زمین سے متعلق کاغذات کی کارروائی اور کلکٹر آرڈر کی کاپی روانہ کرنے کے عوض طلب کی گئی تھی۔ منچریال ضلع کے جونیئر اسسٹنٹ گڈیارام سرینواسلو کو 6,000 روپے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا۔ اسی طرح پیداپلی کے سنیل اور نجی شخص کٹکوری راجندر ریڈی پر 10,000 روپے رشوت طلب کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا، جو زمین کے سروے پنچنامہ کی کاپی دینے کے لیے فون پے کے ذریعے طلب کی گئی تھی۔ حیدرآباد کے موسیٰ ندی میں پانی کے بہاؤ کے پیش نظر موسیٰ باغ برج، چادر گھاٹ کازوے اور ضیاء گڑھ 100 فٹ روڈ کو عوام کی حفاظت کے پیش نظر بند کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا جب ہمایت ساگر جھیل کے 5 دروازے کھولے گئے، جس سے ندی میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ حیدرآباد میں فوڈ سیفٹی حکام نے شہر کے مختلف علاقوں میں قائم 25 پستہ ہاؤس ریسٹورنٹس پر اچانک چھاپے مار کر معائنہ کیا۔ کارروائی کے دوران باورچی خانے میں چوہے، جھنگور اور مکھیوں کی موجودگی، نان ویج پکوانوں میں مصنوعی فوڈ کلرز کا استعمال اور زنگ آلود فریج میں گوشت ذخیرہ کرنے کے واقعات سامنے آئے۔ حکام کے مطابق باورچی خانے کے ارد گرد کا ماحول بھی انتہائی غیر صاف ستھرا تھا، جو فوڈ سیفٹی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نمونے لیبارٹری بھیجے گئے ہیں اور ضابطے کی کارروائی جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔